أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ اور ان میں کیا بات ہے کہ اللہ ان پر عذاب نہ کرے، اور وہ تو مسجد حرام سے روکتے ہیں اور وہ اس کی اختیار والے نہیں۔ اس کی اختیار والے تو وہی ہیں جو پرہیزگار ہیں، لیکن ان میں اکثروں کو اس کی خبر نہیں۔ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ اور ان کی نماز نہیں تھی کعبے کے پاس مگر سیٹیاں بجانی اور تالیاں پیٹنی، سو عذاب چکھو اپنے کفر کے بدلے میں۔ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون۔ بے شک جو لوگ کافر ہیں وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے روکیں، سو ابھی اور خرچ کریں گے پھر آخر ہوگا وہ ان پر افسوس اور آخر وہ مغلوب ہوں گے، اور جو کافر ہیں دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے۔ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے جدا کر دے اور ناپاک اور رکھے ناپاک کو ایک کے اوپر، پس اس کو ڈھیر کر دے اکٹھا، پھر ڈال دے اس کو دوزخ میں، وہی لوگ نقصان میں۔ قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنت الاولین۔ آپ کہہ دیجئے کافروں کو اگر وہ باز آ جائیں تو معاف ہو ان کو جو کچھ ہو چکا، اور اگر پھر بھی وہی کریں گے تو اگلوں کی راہ پر پڑ چکے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، پچھلی آیتوں کے اندر یہ بتلایا گیا تھا کہ مشرکین مکہ اپنے کفر و انکار کی وجہ سے اگرچہ اس کے مستحق ہیں کہ ان پر آسمانی عذاب آ جائے، ان کی حالتیں ایسی تھی، ان کے گناہ، ان کی نافرمانی اللہ کے ساتھ یہ معاملہ تھا ان کی نافرمانی کا کہ آسمانی عذاب اترنا طے ہو جاتا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے درمیان موجود ہونا یا ان مسلمان کا موجود ہونا جو اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے رہتے ہیں، یہ دو چیزیں ایسی تھی جو ان کو اللہ کے عذاب سے بچاتی تھی۔ ظاہر بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے تو عذاب آ نہیں سکتا۔ اگلی امتوں کے کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھے تھے کہ جب تک نبی ان کے درمیان موجود رہے ان قوموں کے اوپر بھی عذاب اللہ کا نہیں آیا، لیکن جب اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب اتارنا طے کر لیا تو وقت کے نبی کو بھی حکم دے دیا کہ آپ اس بستی سے باہر نکل جائیں، اور اللہ کے عذابات پھر آئے ان کے اوپر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ایسا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ صرف ایک قوم کی طرف نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے، آپ سارے عالموں کے لیے، اگر چاند پر بھی بستی بن جاوے لوگ بسنے لگے تو وہاں کے لیے بھی آپ نبی تھے۔
جناتوں کے بھی آپ نبی تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جناتوں کے لیے بھی نبی بنا کر بھیجے گئے. چنانچہ جیسے انسانوں میں صحابہ کرام تھے ایسے جناتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے. 1000 سال کی عمر پائی جناتوں نے, 1400 سال کی عمر پائی. جیسے ابھی بیچ میں ایک ہمارے اللہ والوں کے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک جگہ پر نماز ہو رہی تھی, سانپ نکل آیا, انہوں نے سانپ سمجھ کے مار دیا اس کو. جب سانپ سمجھ کے مار دیا تو وہ جنات تھا سانپ کی شکل میں, وہ مر گیا. جنات کی عدالت قائم ہوئی وہاں پر, جنات کا بادشاہ رونما ہوا اور ان کو پکڑ کر لے گیا. جنہیں مارا گیا تھا ان کو پکڑ کر لے گئے, جنہوں نے مارا تھا سانپ کو اس کو پکڑ کر لے گئے اور سزا طے ہو گئی جنات کے دربار میں کہ ان کو اب قتل کر دیا جائے بدلے میں قصاص کے طور پر. تو وہ عالم تھے, انہوں نے کہا کہ میرے نبی علیہ السلام کا حکم یہ ہے کہ نماز کے دوران اگر سانپ نکل آوے تو نماز چھوڑ کر اس سانپ کو مار دو, پھر رکعت باندھو, نماز نہیں ٹوٹتی. یہ مسئلہ ہے کہ تکلیف دینے والی, جان لینے والی کوئی زہریلی چیز نکل آوے نماز کے دوران, مثلا اللہ اکبر ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچے اور سانپ نکل آیا, وہیں پر رک کے پہلے مار دیا, پھر اہدنا الصراط المستقیم, نماز نہیں ٹوٹتی. یہ مسئلہ ہے. تو انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ دلیل لاؤ. وہ بھی بڑے عالم تھے, جو جنات کے سردار تھے وہ بھی بڑے عالم تھے. انہوں نے کہا دلیل لاؤ. کہا میں تو یہاں کہاں دلیل لا سکوں, میرے پاس یہاں کہاں کتابیں ہیں کہ کچھ. تو جناتوں میں سے ایک آدمی کھڑے ہوئے جو وہ کہہ رہے تھے کہ اتنے سفید ریش تھے کہ ان کی داڑھی لمبی لمبی اور ان کی پلکیں یوں جھکی ہوئی, پلکوں کے اوپر کے جو بال سفید تھے وہ بھی جھکے. انہوں نے کہا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے یہ بات سنی ہے, یہ مسئلہ جو بیان کر رہے ہیں وہ بالکل برحق ہے. جاؤ, پھر آپ کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ ان کی غلطی ہے, ان کو نمازی کے سامنے نماز کے حالت میں سانپ کی شکل میں نہیں آنا چاہیے تھا, پھر ان کو معاف کر دیا گیا. تو یہ دلیل دے رہا ہوں میں آپ کو. تو آج بھی دنیا کے اندر بڑی بڑی عمر کے جنات پائے جاتے ہیں اور نیک ہوتے ہیں. جیسے انسانوں میں نیک لوگ ہوتے ہیں ایسے جناتوں میں بھی نیک لوگ ہوتے ہیں. جیسے انسانوں میں شیاطین ہوتے ہیں, سرکش لوگ ہوتے ہیں, پریشان کرنے والے, تکلیف دینے والے لوگ ہوتے ہیں, ایسے جناتوں میں بھی ہوتے ہیں. جس کو پاک جنات, خبیث جنات اس سے ہم لوگ تعبیر کرتے ہیں نا, وہی چیز ہے, وہ تقسیم ہو گئی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحبت یافتہ جنات بہت نیک ہوتے ہیں. اگر ان کی جگہوں پر ہم ناپاکی وغیرہ, کبھی کبھی تھپڑ پڑ جاتا ہے اور کبھی بیمار پڑ جاتا ہے آدمی, تو ان کی رہنے کی جگہیں جو پاکیزہ جناتوں کی ہوتے ہیں وہاں اگر ایسی حرکات کرتے ہیں, کوئی پیشاب کر دے یا استنجا کر دے یا گندگی کرے تو انہیں پسند نہیں ہوتا, اس لیے وہ تکلیف پہنچاتے ہیں. ورنہ عام طور سے پاک جنات جو ہوتے ہیں وہ تکلیف نہیں پہنچا سکتے. بہرحال میں بات دوسری جگہ نکل گئی. ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام چاہے انسان ہو یا جنات یا اور جتنی بھی مخلوق ہو, اللہ کے نبی علیہ السلام ہر ایک کے لیے نبی رحمت بن کر آئے تھے. آپ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, ایسا کہہ دیتے للعالم الدنیا تو صرف دنیا والوں کے لیے ہوتے ہیں, آسمان والوں کے لیے نہیں. آپ فرشتوں کے بھی نبی بن کے آئے تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خصوصیت تھی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی زندگی تک نہیں کہ مدینے میں 63 یعنی مکہ اور مدینہ کی زندگی آپ کی 63 سال کی, 63 سال کے لیے نبی نہیں, قیامت تک کے لیے نبی ہیں. اس لیے آپ کی جو شریعت, آپ کی جو سنت ہے وہ قیامت تک چلے گی. اب کوئی دوسرے نبی نہیں آنے والے ہیں. آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں, میرے اوپر نبیوں کی مہر لگ چکی ہے, اب میرے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہے. یہ سکہ لگ گیا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی ہیں, تو پھر قیامت تک عذاب نہیں آئے گا اس امت کے اوپر. اس کا مطلب یہ ہوا ہاں نہیں آئے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے اس امت کو اس بات سے محفوظ رکھا ہے کہ عمومی طور پر ایک ساتھ عذاب نہیں آئے گا, ایک ساتھ عذاب کبھی نہیں آئے گا اس امت کے اوپر. یعنی جیسے اگلی قوموں کو, پوری قوم کو اٹھا کر لے گئے اور پٹک دیا, پھر پتھروں کی ایک چیخ آئی, قوم سمود کے اوپر ایک چیخ آئی ایک فرشتے نے, سب کے کلیجے پھٹ گئے اور کانوں وغیرہ سے خون بہنے لگا. پھر پتھروں کا عذاب آیا تو ہر ایک کے نام کا پتھر اوپر سے آیا.
اگر کوئی غار کے اندر چھپ جاتا تو وہ پتھر غار کے باہر منڈلاتا رہتا، وہ جیسے باہر نکلتا اس کا سر کچل دیتا تھا۔ ایسے عذابات آئے ہیں اگلی قوموں کے اوپر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے اوپر ایسا عذاب کبھی نہیں آئے گا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ کبھی آئے گا کسی ایک علاقے کی طرف، کسی ایک برادری کی طرف۔ کیسے کہ کبھی زلزلہ آیا، کبھی صورتوں کو مسخ کر دیا، کبھی طوفان آیا، کبھی بارش آئی، ہوا چلی، یہ ساری چیزیں ہوگی۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ جھنجھوڑتے ہیں نا، کوئی علاقہ گناہوں میں جب مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتے ہیں۔ پھر ایسے عذابات کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ لوگ یعنی جو نیک ہوتے ہیں وہ بھی بخشے نہیں جاتے، پھر وہ بھوڑ میں آ جاتے ہیں۔ جیسے کشتی ہوتی ہے نا، کشتی سمندر میں چلتی ہے، طوفان آتا ہے تو اس میں کشتی کے اندر سے طوفان علیحدہ نہیں کرتا کہ یہ اچھے لوگ ہیں چلو ان کو نہیں طوفان میں لیتے ہیں اور یہ برے لوگ ہیں انہیں کو طوفان میں ایسا نہیں ہوتا۔ طوفان آئے تو سارے مارے جاتے ہیں، اچھے بھی مارے جاتے ہیں، برے بھی مارے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے یہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک آپ اس کے اندر ہیں، اس مکہ کے اندر، تو مکہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب نہیں دیا، تکلیف نہیں پہنچائی۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ آپ چلے گئے ہجرت کر کے، لیکن ابھی کچھ ایسے کمزور مسلمان تھے جو اللہ سے استغفار کیا کرتے تھے، اللہ سے مغفرت طلب کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رعایت میں بھی، ان کے استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی اپنی وہ صفت جو انتقام کی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ کبھی نہیں بتلائی، ہمیشہ رحمت ہی اتارتا رہا اللہ تعالیٰ۔ یہ بھی ایک قسم کی رحمت تھی مکہ والوں کے اوپر۔ لیکن جب وہ بھی نکل گئے، مکہ والے سارے کے سارے ہجرت کر کے چلے گئے، تو اب کوئی وجہ باقی نہیں رہتی تھی کہ مکہ والوں پر عذاب نہ آوے، کیونکہ ان کے اوپر عذاب کا استحقاق تو ہو چکا تھا، وہ عذاب کے حقدار بن چکے تھے، لیکن ان کے پاس ایسی کوئی وجہ نہیں تھی۔ پہلے تو وجہ تھی کہ آپ تھے، وہ مسلمان تھے، اب دونوں نکل گئے، تو اب کیا ہے کہ ان کے لیے تو عذاب کب سے مستحقق ہو چکا، محقق ہو چکا تھا ان کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے سے روکتے تھے لوگوں کو۔ وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے لیے عذاب تو اس پر بھی آ جاتا کہ وہ کفر و انکار کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اس معاملے میں ان کو کچھ نہیں کہا۔ لیکن جب مسلمان جو اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں، وہ اگر اطاعت کی خاطر اللہ کے گھر میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو ان کو روکنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب صلح حدیبیہ کے اس سے پہلے، ایک سال پہلے، جب صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کا لشکر لے کر نکلے تھے حدیبیہ کے موقع پر، جب آپ عمرے کے لیے جا رہے تھے۔ بہت سال ہو گئے تھے ہجرت کے ہوئے، 6 سال، تو سن ہجری 6 کے اندر صلح حدیبیہ واقع ہوا، تو 6 سال کی مدت ہو گئی تھی، کعبۃ اللہ کو دیکھا نہیں تھا، تو سارے صحابہ اندر سے بے چین ہو رہے تھے کہ یا رسول اللہ چلو چلتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے 1400 جانثار صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہو لیے، اور آپ عمرے کے ارادے سے تشریف لے گئے، ہر ایک کے اوپر احرام باندھا ہوا ہے۔ حدیبیہ کا جب مقام آیا تو وہاں کفار نے روک لیا کہ آپ نہیں آ سکتے، اور ایسی بیکار قسم کی شرطیں لگائی مسلمانوں کے اوپر کہ جو صحابہ کرام تھے، جیسے حضرت عمر فاروق اور دوسرے صحابہ کرام، ان کے جذبات تو جذبات تھے، وہ کہنے لگے ہم دب کر کیسے صلح کر سکتے ہیں ان سے، ہم دب کر ہرگز صلح نہیں کر سکتے۔ کیا دب کر صلح کرنا؟ انہوں نے یہ شرائط کی کہ ابھی جب آپ آئے ہیں امسال تو واپس جاؤ۔ بالکل دیکھو، کوئی اپنے گھر پر جاوے اور دروازے تک پہنچنے ہیں اور کہا جائے کہ دیکھو تمہارے ابا بہت غصے میں، ابھی تو چلے جاؤ یہاں سے تم، تو کتنا برا لگے۔ میں گھر کے قریب پہنچ گیا اور مجھے نکالا جا رہا ہے واپس۔ وہ ایک مجاہد تھے مکہ کے مدینہ المنورہ میں، 27 سال تک جہاد کرتے رہے، اپنے گھر سے نکلے تھے، اپنی بیوی کو حمل سے چھوڑ کے گئے تھے، اور 30,000 اشرفیہ دینار دے کر گئے تھے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ اور 27 سال کے بعد جب وہ لوٹے ہیں، ہارون رشید خلیفہ کے وہ لشکر کے فوجی تھے، وہ جب مدینہ المنورہ پہنچے تو 27 سال میں پورا نقشہ بدل گیا تھا مدینہ المنورہ کا۔ اپنے گھر پر پہنچے، انہوں نے پہچان تو لیا کسی طرح، دستک دی، اندر سے ایک ہٹا کٹا نوجوان نکلا، اور نوجوان کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کون ہیں آپ؟ کہ میں مجاہد ہوں، مرد مجاہد ہوں، 27 سال کا مجاہد۔ اپنے گھر میں داخل ہوئے، ان کو نکال رہے ہیں، اس باپ بیٹے کو پتہ نہیں کہ ہم باپ بیٹے ہیں،
وہ ان کو نکال رہے ہیں دھکے مار کر. اب وہ جو بچہ تھا وہ بھی بہت بڑا امام تھا, حضرت ربیعۃ الرائے رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک کے بھی استاد تھے. وہ اتنا بڑا عالم اپنے باپ کو نہیں پہچان رہا ہے, کیونکہ وہ باپ جب گھر سے نکلے تھے اس وقت وہ پیٹ میں تھے اپنی ماں کے, ان کو پتہ نہیں ہے. اب نماز اذان ہوئی مسجد نبوی کی, وہ اپنا قبا وبا جو پہننا تھا پہن کے نکل گئے مسجد کی طرف, چونکہ ان کا درس چل رہا تھا. اتنے میں بڑھیا نے اندر سے آواز سن لی کہ یہ تو میرے شوہر کی آواز ہے. فوراً آئی, اور لوگ مدینے کے لوگ تھے, چونکہ وہ ربیعۃ الرائے بہت بڑے امام تھے مدینے کے, تو ان کے ساتھ لڑنے جھگڑنے لگے تھے. لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے امام کے ساتھ یہ کون جھگڑا بازی کر رہا ہے, تو انہوں نے چھڑایا اور کہا کہ چچا جان آپ کو کوئی شاید غلط فہمی ہو گئی, یہ تو ہمارے امام کا مکان ہے, آپ کا نہیں ہے. یہ کہا میرے مکان سے مجھ کو دور کیا جا رہا ہے, کیسی بات کرتے ہو آپ لوگ, آپ مجھے پہچان دینے میں فلاں ہوں اس طرح. فروخ ان کا نام تھا, فروخ. تو انہوں نے اندر سے بڑھیا نے آواز سن لی, وہ آئی پہچانا, انہوں نے کہا میرے شوہر ہیں, یہ 27 سال سے جہاد میں تھے, آج آئے ہیں گھر پر. ان کو اندر لے گئی, کھانا وانا کھلایا, کہا چلو میں بھی نماز پڑھ کے آتا ہوں. لیکن نماز سے پہلے انہوں نے جانے سے پہلے کہا میں نے 30,000 اشرفیاں دی تھی, اس کا کیا کیا؟ 27 سال کے آنے کے بعد ایک مجاہد پہلے حساب مانگ رہا ہے کہ میں نے 30,000 اشرفیاں دی تھی, اس کا کیا کیا؟ کہا آپ نماز پڑھ کے آؤ پھر حساب دیتی ہوں. اس بیوی کو پتا تھا کہ میرا بچہ جب یہ نماز پڑھنے جائیں گے اور درس دے رہا ہوگا, ان کو کچھ نہ کچھ اندر مچلنے لگے گا, تب جا کے میں اس کا جواب دوں گی. وہ گئے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے, نماز پڑھی. نماز کے بعد دیکھا کہ ایک نوجوان ہے بہت خوبصورت, اور اس کے ارد گرد بادشاہ اور عمراء وغیرہ سب بیٹھے ہوئے ہیں, درس لے رہے ہیں, ایک شان ہے اس کی. گھر پر آئے واپس اور کہنے لگے کہ بہت اچھا منظر دیکھا, کون ہے یہ؟ کہا آپ بتاؤ 30,000 اشرفیہ پسند ہے کہ وہ پسند ہے؟ کہا وہ پسند ہے. کہا وہ تمہارا ہی لڑکا ہے, اور اسی کے علم کے پیچھے میں نے 30,000 اشرفیہ خرچ کیا. تو یہ باپ بیٹے کے جس کو گھر سے نکالا جا رہا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام اپنے وطن سے اپنے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں, عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے, نیت ہو چکی ہے, اور واپس کیے جا رہے ہیں. ابھی تو نہیں ہونے, آئندہ سال آنا عمرے کے لیے اب, اور آئندہ سال آؤ, اس میں بھی شرط ہے کہ 3 دن سے زیادہ مت رکنا, یہ شرط لگا رہے ہیں. ہتھیار نہیں لانے کے, بالکل صرف تلوار, وہ بھی میان میں رہے گی اور کچھ نہیں. اتنی کڑی شرطیں. پھر اور شرطیں ہوئی صلح حدیبیہ کے عنوان سے کہ مکہ کا کوئی آدمی اگر مدینے میں آ جاتا ہے, چاہے وہ مسلمان ہی ہو, تو اس کو واپس کرنے کا, اور مدینے کا کوئی آدمی اگر مکہ آ جائے تو ہم واپس نہیں کریں گے. یہ ساری شرائط دیکھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی, چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے, کون صحابی ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے اوپر کچھ بول سکتے ہیں؟ لیکن ان کے دلوں میں چہروں سے ہاؤ بھاؤ معلوم ہو رہے تھے کہ آثار یہ بتلا رہے تھے کہ صحابہ کرام کو پسند نہیں ہے یہ فیصلہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, صاحب یا رسول اللہ اتنی دب کر صلح کرتے ہیں, آپ اجازت دے دیں, ابھی پل جھپٹ کے اندر فیصلہ کر دیں گے ان کا سب کا. ہم کہا نہیں, اللہ کی طرف سے یہی حکم ہے ہمیں. اور پھر انہوں نے 10 سال کا معاہدہ کیا تھا کہ ہمارا 10 سال کا یہ معاہدہ کہ آپس میں کوئی جنگ نہیں, کچھ بھی نہیں, جنگ بندی, بس یہ اس طریقے سے آنا جانا رہے گا. 10 سال کیا, وہ 1 سال بھی نہیں نبھا سکے, 2 سال بھی نہیں نبھا سکے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مکہ کروا دیا. تو خود انہوں نے بدعہدی کی تھی. انہی واقعات کو یہ اس آیت کے اندر بیان کیا جائے, وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ ان اولیاؤہ الا المتقون ولکن اکثرهم لا يعلمون. اس کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بیان کیا ہے اس آیت کے اندر کہ وہ اس لیے روکتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو مسجد کا متولی سمجھتے تھے, مسجد حرام کا, کہ ہم مسجد حرام کے متولی ہیں, اور ہم جسے چاہیں اس میں آنے دیں گے, جسے چاہیں گے روک دیں گے. وہ متولی کا یہ حق سمجھتے تھے. متولی کے معنی ایک تو وہ بن بیٹھے تھے متولی, اللہ کی طرف سے وہ متولی نہیں تھے لیکن وہ بن بیٹھے تھے. اور پھر یہ حرکتیں کہ مسلمانوں کو روکتے تھے, وہ جسے چاہے اندر داخل ہونے دے. جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں, جب زمانے جاہلیت میں کعبۃ اللہ بارش کے اندر گر گیا, اور گر گیا تھا پورا, اور پھر انہوں نے اپنی پاک کمائیوں سے, حلال کمائی جو تھی اس سے کعبۃ اللہ کو بنایا, لیکن انہوں نے وہ حتیم والا جو حصہ ہے وہ باہر کر دیا. کعبۃ اللہ ہی کا حصہ ہے جو عبداللہ ابن زبیر نے بعد میں بنایا تھا, کعبۃ اللہ ہی کا حصہ تھا.
تو انہوں نے وہ حتیم والا حصہ باہر کر دیا تھا، دروازہ ایک کر دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور دیوار اتنی اونچی کر دی کہ سیڑھی کے بغیر اوپر جا نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے زمانے میں میری چاہت یہ تھی کہ 2 دروازے ہوتے، لوگ تمام اندر داخل ہوتے، ایک دروازے سے داخل ہو کے دوسرے سے نکل جاتے، یہ ترتیب آپ ہے، اور دروازہ بالکل زمین سے لگ کر ہوتا، یہ ساری چیزیں تاکہ ہر ایک داخل ہو سکے کعبۃ اللہ میں۔ لیکن مکہ والے تو مکہ والے تھے۔ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ تیری قوم کے لوگوں نے اس کی دیواریں اس لیے اونچی کر دی تھی تاکہ وہ جسے چاہے داخل کرنا چاہے وہی داخل ہوں، جسے وہ نہ چاہے وہ داخل نہ ہو سکے، اور دروازہ اسی لیے ایک کر دیا انہوں نے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق کعبے کو بنا دیا، اور پھر حجاج کے ساتھ جب لڑائی ہوئی تو حجاج نے اس وقت کے بادشاہ کو کہا کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسا کعبہ تھا اس کو بدل دیا ہے، تو واپس گرا کے واپس نئے سرے سے جیسا کفار مکہ کے زمانے میں تھا ویسا کر دیا ابھی جو ہے۔ اور اسی پوزیشن پر پھر بعد میں علماء نے چاہا بھی ہے، جب سلطنت عثمانیہ وغیرہ آئی ترکی کی حکومتیں، اور انہوں نے چاہا بھی کہ کر دیں، لیکن پھر فقہاء نے علماء نے مشورہ نہیں دیا، نہ کر دیا، اس لیے کہ پھر کعبۃ اللہ کی تعمیر بادشاہوں کا کھیل بن جاتا، جو بھی بادشاہ تھا وہ اس میں اپنے مرضی کے مطابق تعمیر کرواتا، اور یہ کعبۃ اللہ کی تعمیر گویا بادشاہوں کا کھیل بن جاتا، اس لیے اس کو منع کر دیا۔ اب اس میں مرمت وغیرہ ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ لوگ ایسا کرتے تھے۔ ان اولیاء کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھئی یہ متولی نہیں ہے مسجد کے، ان کو کوئی حق نہیں، اور اگر متولی اگر ہو بھی تب بھی ان کا یہ حق نہیں ہے کہ کسی کو مسجد میں نماز میں آنے سے روکے، کسی کا حق نہیں ہے۔ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر عام ہے، ہر کس و ناکس اس میں آ سکتا ہے، اس میں رہ سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، اللہ کی بندگی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کسی چیز کی گنجائش نہیں۔ جیسے فقہاء نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی مسجد میں سونے کے لیے آوے تو ناجائز ہے، اگر کوئی کھانے کے لیے مسجد میں آوے تو ناجائز ہے، عبادت کے لیے آتا ہے تو اجازت ہے۔ 2 آدمی ایسے ہیں جن کے لیے مسجد میں رہنے کی کھانے کی گنجائش ہے، ایک معتکف اور ایک مسافر، بس یہ 2 آدمی ایسے ہیں جن کے لیے مسجد میں رہنے سہنے کی کھانے پینے کی اجازت ہے، ان کے علاوہ اور کسی کو اجازت نہیں۔ بے ضرورت پنکھے استعمال کرنا، بے ضرورت بجلی استعمال کرنا مسجد کی بالکل گنجائش نہیں اس کی۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ تعالیٰ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ مسجد کے متولی جو ہوں وہ پرہیزگار ہونا چاہیے، تاکہ اسے اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر رہے کہ میں جو بھی کام کرنا ہوں اس میں میرے اللہ کا کیا حکم ہے وہ پوچھ کر چلے۔ ان اولیاء الا المتقون ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ ان معاملات کو نہیں جانتے۔ جو بیچارے بے علم ہوتے ہیں، نااہل ہوتے ہیں، وہ بدتمیزی بھی کر بیٹھتے ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں اچھی طرح حالات ہمارے یہاں کے کہ بڑے بڑے علماء کرام کے ساتھ کیسی بدتمیزی ہوتی ہیں۔ ہمارے شہر میں بھی یہ حرکات ہوتی ہیں کہ ائمہ کی کوئی قدر نہیں، علماء کی کوئی قدر نہیں۔ یاد رکھیں حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ علماء کا ناقدرہ زندگی پر پریشان رہتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے۔ حضرت علامہ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس نے علماء کی ناقدری کی، قبر کے اندر میں کہتا ہوں، حضرت فرماتے تھے میں کہتا ہوں کہ اس کی قبر کو کھول کے دیکھ لینا، اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ قبلے سے ہٹا دے گا جس نے علماء کو پریشان کیا ہے۔ تو اچھی زندگی نہیں ہوتی۔ ان اولیاء الا المتقون ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ ان باتوں کو نہیں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنہیں سمجھ بوجھ دے رکھی ہیں وہ بہت احترام کے ساتھ چلتے ہیں، جنہیں نہیں دی ہیں، جن کو ہدایت نہیں ہے تو وہ ایسی بیتوں کی حرکات کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے ہماری۔ وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، اور ان کی نماز کعبے کے پاس نہیں تھی۔ ایک تو وہ خود نمازی نہیں تھے، کعبے کے لوگ، کعبے کے وہ کافر تھے، وہ کہاں نماز پڑھتے، وہ اللہ سے استغفار کرتے تھے۔ لکھا ہے روایت میں کہ وہ چاہے کافر تھے لیکن اللہ سے وہ بھی استغفار کرتے تھے، اور اللہ کی غیرت کے خلاف ہیں جب کوئی اللہ سے استغفار کرے تو اس پر ادنا عذاب اتارے۔ جب تک انہوں نے اللہ سے استغفار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نہیں اتارا، لیکن جب انہوں نے اپنے آپ کے اندر وہ جب مست ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بدر میں نکالا، جاؤ، اور ملیا میٹ کر دیا۔ ان کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معاملہ پیش آیا، پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کروا دیا۔ ایک واقعہ یہ بھی اس میں لکھا ہے کہ غزوہ بدر کے بعد جو
غزوہ بدر کے شکست اور زخم خوردہ لوگ تھے، زخم کھائے ہوئے لوگ تھے، وہ جب مکہ پہنچے تو جن لوگوں کے باپ بیٹے اس جہاد میں مارے گئے تھے وہ تجارتی قافلے کے امیر ابو سفیان کے پاس گئے۔ ابو سفیان تو تھا نہیں اس لڑائی کے اندر، ابو سفیان تو چلا گیا تھا مکہ، ابو جہل اس لشکر کو لے کر آیا تھا، اس کا لشکر مارا گیا تھا، لیکن ابو سفیان کے لشکر کی حفاظت کی وجہ سے یہ سارا جبیلہ کھڑا ہوا تھا۔ تو اس کو بیان کر رہے ہیں کہ تمہاری وجہ سے، تمہاری حفاظت کی خاطر ہمارا اتنا نقصان ہوا ہے تو سارے نقصان کی بھرپائی کرو۔ تو ابو سفیان نے کہا آپ جانتے ہیں کہ یہ جانی مالی جتنے بھی نقصانات اٹھانے پڑے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اس مشترک تجارتی کمپنی سے، چونکہ سارے مکہ کا مال جمع کر کے تجارت کر کے آئے تھے ملک شام سے اور ہتھیار وغیرہ سب خرید کے آئے تھے، کہ اس میں سے ہم کو دے تاکہ آئندہ ہم انتقام لے سکے مسلمانوں سے، یوں کہنے لگے۔ تو ان لوگوں نے اس کو منظور کر کے ایک بڑی رقم پاس کر دی کہ چلو ان کو دے دیا جائے معاوضہ، اور ان کی حسرت مزید ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر غزوہ احد میں بلایا، غزوہ احد میں وہ آئے انجام کار، ان کو شروع میں ایسی خطرناک شکست ہوئی، بعد میں چاہے پھر تھوڑا سا غلبہ ہوا لیکن ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکا۔ اس واقعے کے آنے سے پہلے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجام کی خبر دے دی تھی، اور ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو کافر ہیں اپنے مالوں کو اس کام کے لیے خرچ کرتے ہیں، یعنی مسلمانوں کو ختم کرنے کی نیت سے، ان لوگوں کو کہ وہ اللہ کے دین کے لیے سے لوگوں کو روک دیں اللہ کے دین سے، تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ اپنا مال بھی خرچ کر ڈالیں گے، اور ان کے مال خرچ کرنے پر ان کو حسرت ہوگی، پہلے تو خرچ کر دیں گے اور بعد میں اپنے خرچ پر بھی حسرت ہوگی، کاش کہ نہ کرتے تو اپنا مال ضائع نہ ہوتا۔ تو یہی ہوا غزوہ احد میں، ٹھیک ایسے ہی ہوا کہ جمع شدہ مال بھی خرچ کر ڈالا، اور مغلوب تو ہوئے شکست کے غم کے ساتھ مال ضائع ہونے پر الگ حسرت و ندامت بھی ان کے ساتھ رہی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر اس واقعے کو خاص طور سے صلح حدیبیہ والا، پھر یہ تجارتی قافلے والا واقعہ بیان کیا ہے۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، اس کے اندر یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جو عبادت کرتے تھے کفار مکہ، تو وہ نمازیں کیسی پڑھتے تھے؟ کھڑے ہوتے تھے اور سیٹیاں بجاتے تھے۔ ہمارے یہاں تو نماز میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کوئی نماز میں اگر اپنی نظریں اونچی رکھتا ہے تو اس کی نظریں اچک لی جائے گی، وہ اوپر کی اوپر رہ جائے گی۔ اگر کسی نے ایسی عادت بنا لی تو نماز میں اپنی نظروں کو نیچے رکھنا چاہیے۔ بھئی نماز میں کھڑے ہوئے قیام کی حالت میں تو نظریں سجدے کی جگہ پر ہو، رکوع میں گئے ہیں تو انگوٹھوں کی جگہ پر ہو، سجدے میں گئے ہیں تو ناک کے اوپر نظریں رہنی چاہیے، اور قاعدے میں بیٹھے ہیں تو اپنی گود میں نظریں رہنی چاہیے۔ یہ ترتیب بتائیے، اگر اس ترتیب پر ہے تو سترے کی بات آتی ہے پھر کہ اگر آدمی صحیح اعتبار سے نماز اپنی نظروں کو جما کر پڑھتا ہے، تو ایک آدمی اگر وہاں تیسری صف میں نماز کے لیے کھڑا ہوا تو اس کو یہاں تک اس کی نظریں آ سکتی ہے، بالکل نظر اگر جھکاتا ہے اللہ کے سامنے بالکل عاجزانہ انداز میں تو اس کی نظر وہاں تک، تو سترے کا کہاں تک حکم ہے؟ یوں آدمی کو اگر گزرنا ہے بہت ساری جگہ تو کوئی کرسی وغیرہ رکھ دے، بعض مطلب یوں ہاتھ رکھ دیتے ہیں، یہ سترے کا قائم مقام نہیں ہے، یہ نمازی کے آگے سے گزرنے کے حکم میں ہے، اس لیے دھیان رکھنا چاہیے۔ عام طور سے بہت سی مطلب ہم بھی نکلتے ہیں تو ہمارے لیے یوں رکھتے ہیں بعض، تو میں منع کر دیتا ہوں نہیں ایسے نہیں، نماز سے فارغ ہو جائے تو پھر نکلیں گے، تو یہ ترتیب نہیں ہے، یہ سترے کا قائم مقام یہ ہاتھ نہیں ہو سکتا، ایک ہاتھ کے برابر سترا ہونا چاہیے۔ بعد مطلب یہ ٹپائیاں رکھ دیتے ہیں، ٹپائی بھی سترے کا قائم مقام نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا ایک ہاتھ کے برابر نہیں ہے وہ۔ ہاں ٹیبل ہے، کرسی ہے، یا چھوٹی سی لکڑی ہے، اگر وہ کھڑی نہیں رہ سکتی تو اس کو آڑی رکھ دیں، عرض میں رکھ دیں میں، لیکن یہ سترے کا قائم مقام یہ ہو سکتا ہے، اتنا سا ہونا چاہیے کم سے کم۔ تو کہاں تک سترا رکھیں گے؟ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں یہاں سترا رکھ کے نکل سکتے ہیں، ورنہ نہیں نکل سکتے۔ دوسری صف میں ہے تو یہاں سترا رکھ کے نکل سکتے، تیسری صف میں ہے یہاں سترا رکھ کے نکل، اگر کوئی چوتھی صف میں ہے تو سترا رکھنے کی پھر ضرورت پیش نہیں آتی، پھر نکل سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کی نظریں وہاں تک حکم ہے، لیکن عادت نہیں بنانی چاہیے، عادت نہیں بنانی چاہیے، یہ مسئلہ یاد رکھیں، عادت بالکل نہیں بنانی چاہیے۔ اس کے اندر نمازی کا احترام باقی نہیں رہتا، نماز کا احترام باقی نہیں رہتا، اس لیے ان کی نمازیں تو ایسی تھی کہ وہ سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں پیٹتے تھے نمازوں کے اندر،
تو وہ کوئی نماز ہے، وہ کوئی اللہ تعالیٰ نے کہہ رہا وما کان صلاتهم عند البیت، تم اللہ کے گھر میں آ کر سیٹیاں بجاؤ، تالیاں پیٹو، یہ کوئی نماز ہے؟ یہ نماز نہیں ہے۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری ان حرکتوں کے بدلے میں تم اب عذاب چکھو، اللہ تعالیٰ کا یوں کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرماوے، صحیح سمجھ ہمیں نصیب فرماوے، ہدایت کی دولت سے مالا مال فرماوے۔ اللہ تعالیٰ 5 وقت نماز صحیح ترتیب کے ساتھ باجماعت اہتمام کی توفیق عطا فرماوے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔